جنگل کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ یہاں دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔ یہاں شکار بھی ہوتا ہے تو شکاری بھی ہوتے ہیں، اور جنگل کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ اور جنگل کا بادشاہ کون ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، شیر، لائن دا کنگ۔ اتنا بڑا اور طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ بھی رومر سے یعنی افواہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری افواہیں مشہور ہیں، اور ایک رومر جو ہم نے بچپن سے سنی ہے اور جو بہت مشہور ہے وہ یہ کہ بلی شیر کی خالہ ہے۔ سنا ہے نا؟ اب ان کے درمیان کوئی رشتہ ہے یا نہیں یہ بتانا تو مشکل ہے، مگر یہ بتانا آسان ہے کہ یہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلی، شیر، چیتا وغیرہ سب بگ کیٹس کہلاتے ہیں۔ ان کے جینز سیم ہوتے ہیں۔ اس فیملی میں سب سے بڑا تو چیتا ہے۔ یہ شیر سے بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جنگل کا راجا یعنی بادشاہ نہیں ہوتا۔ شیر چھوٹا ہونے کے باوجود پورے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، پورا جنگل اسی کا ہوتا ہے۔ یہ جاننا بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ایسا اور بھی بہت کچھ آپ جانیں گے آج کی اس ڈاکومنٹری میں جو ہے شیروں کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں شیروں کی دنیا میں اور جانتے ہیں قریب سے شیر کو، اور ان کی دنیا کے بہت سارے رازوں سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اسی راز سے پردہ ہٹاتے ہیں کہ چھوٹا ہونے کے باوجود کیوں ہے شیر جنگل کا بادشاہ، کیوں دی گئی ہے اس کو اتنی بڑی اتھارٹی۔ تو سچ تو یہ ہے کہ بادشاہ بننے کے لیے قابل ہونا بہت ضروری ہے، طاقتور اور بھرپور ہمت کا ہونا بہت ضروری ہے، سینس آف رسپانسبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر خود پر اعتماد ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ویسے دیکھا جائے تو ٹائیگر بھی بہت سمجھدار اور پھرتیلا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر لائن والی خصوصیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ لائن کو خود پر بہت اعتماد ہوتا ہے، اس کو اپنی طاقت کا بہت غرور ہوتا ہے۔ لائن بہت طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی طاقت کا یقین بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کو اپنی خصوصیت کا صحیح استعمال کرنا آتا ہے۔ لائن کو اپنی خصوصیت کا صحیح استعمال اور طاقت کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ اپنی جسامت سے بڑے جانور پر حملہ کرنے سے نہیں گھبراتا۔ لائن ہمیشہ گروپ کی صورت میں رہتا ہے، جبکہ ٹائیگر ہمیشہ اکیلا رہتا ہے۔ لائن اپنے گروپ کا سردار ہوتا ہے، اور یہ سردار بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی جان بچانی پڑتی ہے، خطروں کو پہچاننا پڑتا ہے، ہمیشہ نہ ڈر رہنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ساری خصوصیت ہے جو ایک لائن یعنی شیر کو جنگل کا بادشاہ بناتی ہے۔ اور اگر آپ کو کچھ کم لگتی ہے تو اس شیر کی ایک دہاڑ کو سننا ضروری ہے، جو کہ 8 کلومیٹر دور سے سنی جاتی ہے۔ یہ اتنی دمدار آواز ہے کہ یہ ایک بادشاہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اسی ایک آواز کی بنا پر ہی شیر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا ہوگا۔ اتنی دمدار آواز تو ایک بادشاہ کی ہی ہو سکتی ہے نا۔ یہ ساری خوبیاں شیر کو جنگل کا بادشاہ بناتی ہیں۔ شیر کا روب اور بھرپور جسامت، دبدبا، اس کی طاقت کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پوری دنیا اس سے انسپائر بھی ہے۔ آج بھی جب لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے، مشکلات سے آنکھ ملا کر سامنا کرنے کی بات آتی ہے، تو شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ شیر کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم انسان اس کے ایٹیٹیوڈ سے اتنا سیکھتے ہیں اور اس کے اتنے بڑے فین ہیں۔ خیر، شیر کے بارے میں ایک مزے کی اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جنگل کا یہ بادشاہ جنگلوں میں رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو تو کھلے میدانوں میں، گھنے میدانوں میں رہنا پسند ہے، جہاں پر شکار پر گھات لگا کر بیٹھنا اور اس کو مار گرانا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اصل میں شیر کی سکن کا رنگ لائٹ براؤن ہوتا ہے، جو سوکھے گھاس میں کیموفلیج کا کام دیتی ہے۔ یہ سوکھے گھاس میں چھپ کر شکار کر لیتا ہے، آسانی سے وہاں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ زمین پر پائے جانے والے سب شکاریوں میں سے سب سے بڑا شکاری ہے شیر۔ افریقہ کا جنگل زیادہ تر شیروں کا گھر ہے، زیادہ تر شیر وہیں رہتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ شیر صرف افریقہ کے ایک علاقے میں اب سمٹ کر رہ گئے ہیں، جبکہ پہلے یہ یورپ اور ایشیا میں بھی پائے جاتے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، اور ان کا وہاں پر راج ہوتا تھا۔
لیکن دیکھیے وقت کی ستم ظرفی کہ اس نے جنگل کے بادشاہ اتنے طاقتور شیر کو بھی اپنی حدود میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ افریقہ میں رہنے کی وجہ سے شیر کا کامن نام افریقن لائن ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ شیروں کی تعداد اب بہت کم رہ گئی ہے۔ شیروں کی اسپیشی اب ڈینجر اسپیشی بن گئی ہے۔ شیروں کی طاقت اور اس کے اندر کے شکاری کو دیکھ کر یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فوڈ چین کے ٹاپ پر موجود ہے۔ ان کا شکار کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہے اور جنگل کے سارے جانور ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور ان سے گھبرا کر یہاں وہاں بھاگتے ہیں، کیونکہ شیر کارنیورس ہیں یعنی گوشت خور ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کو شکار کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ گوشت خور ہے اور ان کا گوشت کھا کر ہی گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک طاقتور شکاری کے پاس جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ سب اس شیر کے پاس موجود ہیں، اسی وجہ سے یہ ٹاپ پر ہے۔ ایک طاقتور شکاری کی طرح اس کے پاس بہت مضبوط جسم اور طاقتور پنجے اور تیز پاؤں اور دانت ہوتے ہیں جو ان کو کامیاب شکاری بناتے ہیں۔ شیر کے پنجے بہت سٹرونگ ہوتے ہیں جو ان کی اپر باڈی کو بہت زیادہ اسٹرینتھ دیتے ہیں، جن کی دم پر شیر لڑائی کرتا ہے اور تیزی سے بھاگتا ہے۔ ان کے پنجوں کے درمیان پنجوں کے نیچے سافٹ پیڈ ہوتا ہے جن کی مدد سے شیر بغیر آواز کیے چل پاتا ہے، جس سے ان کے شکار کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ شیر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ شیر کی دم یعنی ٹیل بھی کوئی عام نہیں ہوتی، یہ بہت خاص ہوتی ہے، کیونکہ کیٹ فیملی کے یہ واحد اکیلے ممبر ہیں جن کی دم پر بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے۔ ان کے دم کے آخر پر بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے اور اپنی یہ خاص دم یہ اپنے گروپ کے دوسرے ممبر سے کمیونیکیٹ کرنے میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے جسم کا بیلنس مینٹین کرنے میں بھی یہ دم ان کا بہت ساتھ دیتی ہے۔ شیروں کے بچوں کے لیے تو یہ دم کسی کھلونے سے کم نہیں ہے، لیکن بڑے شیروں کے لیے یہ دم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بڑے شیر اپنی اس دم کو ہلا ہلا کر دوسرے شیروں کو اپنے علاقے سے دور رہنے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کوئی اور شیر نہ دیکھے۔ شیر بے جان جانوروں کا بھی شکار کرنا پسند کرتے ہیں۔ کئی دفعہ مردے جانوروں کو بھی شیر کھا لیتے ہیں۔ کئی بار یہ مگرمچھ پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ اب مگرمچھ بھی کوئی کم تو نہیں ہے، دونوں فوڈ چین کے ٹاپ پر پائے جاتے ہیں، ٹاپ پریڈیٹر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس موقع پر کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار یہ کہنا تو بہت مشکل ہے۔ شیر بڑے جانوروں کا شکار بھی کرتا ہے اور چھوٹے جانوروں کا بھی شکار کرتا ہے۔ بڑے جانوروں کا شکار یہ اکیلا تو نہیں کر پاتا۔ بڑے جانوروں کا شکار یہ اکیلے میں تبھی کرتا ہے جب یہ جانور اکیلا ہو، لیکن اگر جانور گروپ کی صورت میں ہو تو یہ ان جانوروں پر حملہ نہیں کرتا بلکہ ان کے جانوروں کے بچوں پر حملہ کرتا ہے۔ ٹیم ورک کی پاور تو بہت اچھے سے یہ جانتا ہے اور یہ ہمیشہ بڑے جانوروں پر ٹیم ورک یعنی ٹیم بنا کر ہی حملہ کرتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ شیر اور ٹائیگر الگ الگ علاقے میں رہتے ہیں۔ جہاں شیر افریقہ میں رہتے ہیں وہاں ٹائیگر ایشیا میں رہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں طاقتور اور خونخوار جانور ایک ہی علاقے میں رہتے ہوتے تو ان کی اکثر جان لیوا لڑائیاں ہوتی اور ان کا وجود خطرے میں آ جاتا۔ چلو یہ تو اچھا ہے، لیکن شیروں کو ہر بار ہی بڑا شکار ہاتھ لگے یہ کہنا بہت ناممکن سی بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ شیر ہمیشہ اور ہر بار بڑا شکار کرے۔ شیر چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کھا کر بھی اپنا گزارا کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ شیر بڑا اور چھوٹا شکار دونوں کرتے ہیں، بڑے اور چھوٹے جانور دونوں کو کھاتے ہیں۔ شیر چھوٹے چھوٹے جانور یعنی چوہے، چھپکلیاں، مینڈک، سانپ اور دوسرے جانوروں کے بچے وغیرہ کو کھا جاتے ہیں، بس ان کو گوشت چاہیے ہوتا ہے اور یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی گوشت کو کھا لیتے ہیں۔ شیر کی ہائٹ 8 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 250 کلو گرام تک ہوتا ہے، جو ایک انسان سے کافی بڑا ہوتا ہے، کافی زیادہ ہوتا ہے۔ میل لائن فیمیل لائن سے سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس کا ویٹ بھی فیمیل سے زیادہ ہوتا ہے۔
میل کی خصوصیات اس کی عیال ہوتی ہے۔ یہ گردن کے گرد لمبے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں، یہ عیال کہلاتے ہیں۔ یہ عیال بہت گھنے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ہلکے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا رنگ سفید، سنہرا یا کالا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے عیال کا رنگ گہرا ہوتا ہے ویسے ویسے شیر کے ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عیال کا گہرا کالا رنگ عمر کے ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ عیال شیر کو روبدار بناتی ہے، اس کی جسامت کو بڑا دکھاتی ہے اور لڑائی کے دوران ہونے والے حملے سے اس کی گردن کو بچاتی ہے۔ جس کی عیال لمبی، گھنی اور گہرے رنگ کی ہوگی، اس کا روب اتنا ہی زیادہ ہوگا اور شیرنیاں بھی اس سے اتنی ہی زیادہ انسپائر ہوں گی۔ شیر اور شیرنیاں مل کر اپنا خاندان بناتی ہیں۔ یہ بگ کیٹس فیملی کے ایسے اکیلے ممبر ہیں جو اپنا گروپ بنا کر رہتے ہیں۔ ان کے اس گروپ کو پرائڈ کہا جاتا ہے۔ پرائڈ میں 4 ممبر سے لے کے 40 ممبر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر 15 سے 20 ممبر پر ایک پرائڈ مشتمل ہوتا ہے، جس میں 2 سے 4 شیر ہوتے ہیں اور 10 سے 12 شیرنیاں ہوتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اس پرائڈ کا سائز بڑا چھوٹا علاقے میں ملنے والے پانی اور خوراک پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ جس علاقے میں جتنی خوراک اور پانی کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں پرائڈ کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ جہاں خوراک کی تعداد کم ہوگی وہاں پرائڈ کی تعداد بھی کم ہوگی۔ ایشین لائن کے مقابلے میں افریقن لائن گروپ کی صورت میں رہتے ہیں، جبکہ ایشین لائن اکیلے رہتے ہیں۔ کسی بڑے شکار کو شیئر کرنے اور میٹنگ سیزن میں ہی قریب آتے ہیں۔ ویسے افریقن لائن گروپ کے ممبرز ہمیشہ ایک ہی جگہ ایک ساتھ سے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ گروپ کا ہر ممبر اپنے ہم عمر کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، جیسے کہ شیرنیاں ایک الگ گروپ بنا کر رہتی ہیں اور بچے الگ گروپ بنا کر رہتے ہیں۔ بڑے شیر ایک دوسرے کے ساتھ الگ گروپ میں رہتے ہیں اور چھوٹے بچے ہمیشہ یہاں وہاں چھلانگے لگاتے، کھیلتے کودتے نظر آتے ہیں۔ جب شکار کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس گروپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس گروپ کی شیرنیاں اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اسی گروپ میں رہتی ہیں، اور یہ قریبی رشتہ دار بھی ہوتی ہیں، جیسے نانی، ماں، بہن اور بیٹی۔ جبکہ میل شیروں کا حساب بہت الٹا ہوتا ہے۔ وہ بچپن جس گروپ میں گزارتے ہیں، بڑے ہوتے ہی اس فیملی سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ سب ہم جانیں گے بس تھوڑی سی دیر میں۔ ابھی ہم یہ جان لیں کہ اس پرائڈ میں سب کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو شیروں کی بات کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اس پرائڈ کے سردار ہوتے ہیں۔ ان سب میں بھی ایک شیر سب سے بڑا ہوتا ہے اور وہ ان شیروں کا اور تمام پرائڈ کا لیڈر ہوتا ہے۔ شیروں کے بارے میں اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ شیر اپنے خاندان کے لیے کھانا لے کر آتے ہوں گے، ان کے لیے شکار کرتے ہوں گے کیونکہ یہ بہت طاقتور ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شیر شکار نہیں کرتے، یہ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے بالکل بھی شکار نہیں کرتے۔ شیروں کا کام شکار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے خاندان کی حفاظت کی رسپانسبلٹی کو بخوبی نبھاتا ہے۔ اپنے پورے پرائڈ کو محفوظ رکھنے، انجانے خطروں سے خبردار رہنا، دوسرے شیروں کی طرف سے آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنا اور اپنے علاقے کو بچائے رکھنا اور اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کرنا، یہ سب ایک شیر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ شکار تو یہ کبھی کبھار ہی کرتے ہیں۔ ان کے پرائڈ کے علاقے تقریباً 900 میل تک کا رقبہ شامل ہوتا ہے، جس کو بچائے رکھنے کے لیے شیر اپنی دہاڑ سے ہی دشمن کو آگاہ کر دیتا ہے کہ خبردار، اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اور اپنے علاقے کی حدود کو بنائے رکھنے کے لیے یہ اپنے یورین سے نشان بھی لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اس حدود کو پار نہ کر سکے۔ اس پرائڈ میں رہتے ہوئے بچوں کو پالنا سنبھالنا تو شیرنیوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو شکار کا طریقہ سکھانا بھی شیرنیوں کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔
کیونکہ پرائڈ کے ممبرز کے لیے شکار بھی شیرنیاں ہی کرتی ہیں۔ ہاں جی، آپ نے ٹھیک سنا، شیروں کے خاندان میں اصل شکاری تو شیرنیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پرائڈ کے ممبرز کے لیے شکار کرنا تو شیرنیوں کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ شیرنیاں ہمیشہ بڑے شکار کے لیے گروپ کی صورت میں حملہ کرتی ہیں۔ یہ چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتی ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور پھر ایک دائرہ بنا کر اپنے شکار کو گھیر لیتی ہیں اور یکدم اس پر حملہ کر دیتی ہیں۔ ایسے میں بہت بار ان کے ہاتھ ناکامی بھی لگتی ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ان کو اپنے خاندان کے لیے کھانا لے کر ہی جانا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنا بھرپور زور لگاتی ہیں اور اپنے شکار کو مار گراتی ہیں۔ جب کبھی چھوٹا شکار ہوتا ہے تو یہ اکیلے بھی ان کو مار گراتی ہیں، مگر جب کبھی بڑا شکار ہوتا ہے تو سب مل کر ان پر حملہ کرتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر شیر بھی ان کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اس شکاری خاندان کی سینسز بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کا نائٹ ویژن بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اسی لیے دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی شکار کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، بلکہ رات میں شکار کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اکثر جانوروں کو رات کو نظر نہیں آتا۔ شکار کرنے میں ان کے ہیئرنگ پاور اور سمیل سینس ان کا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے۔ ان کی سمیل سینس بہت سٹرونگ ہوتی ہے، جن کی مدد سے یہ شکار کی موجودگی کو محسوس کر لیتی ہیں اور فوراً حملے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے شیر اور شیرنیاں 50 میل پر آور کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے یہ 36 فٹ تک کا جمپ لگا سکتے ہیں۔ اب ایسے میں شکار کا ان کے ہاتھ سے بچ نکلنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ صرف تب ممکن ہے جب شکار شیر سے زیادہ چالاک اور تیز ہوتا ہے، شیر کے حملہ کرنے کی ٹیکنیک سے واقف ہو اور اپنا بچاؤ کرنا اچھے سے جانتا ہو۔ شیر تو اتنا چالاک اور ہوشیار جانور ہے کہ اپنے شکار کا پیچھا کرتے کرتے یہ درخت پر بھی چڑھ جاتا ہے، جبکہ میل شیروں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا بھاری بھرپور جسم اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر بھی یہ طاقتور جانور اپنے شکار کا پیچھا کرتے کرتے درخت پر چڑھنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اب یہ تو نہ سمجھی ہوگا کہ یہ اس چیز کا سوچا جائے کہ کون سا شیر درخت پر چڑھ سکتا ہے اور کون سا شیر درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ اس سے اچھا تو یہی ہوگا کہ شیر کی درخت پر چڑھنے والی قابلیت کو آزمایا نہ جائے، اسی میں شیر کے ٹارگٹ پر موجود جانور کی بھلائی ہوگی۔ ایسے میں یہ جان لینے کے لیے ضروری ہوگا کہ کئی بار انسان بھی شیر کا شکار بن جاتے ہیں۔ یوں تو شیر کو انسانوں پر حملہ کرنا اور اس کا شکار کرنا کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، مگر جب انسان شیروں کے علاقے میں چلے جاتے ہیں یا پھر جانے انجانے اس طاقتور شکاری کے رستے میں آ جاتے ہیں تو اس کو یہ چیز گوارا نہیں ہوتی۔ وہ اپنی عادت اور اپنی طاقت کی وجہ سے اپنی طاقت اور عادت سے مجبور ہو کر ان پر حملہ کرتے ہی ہیں۔ ایسے میں خود کا بچاؤ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ایسی کسی سچویشن میں پڑا ہی نہ جائے، اور اگر کبھی جانے انجانے اس علاقے میں قدم رکھ ہی دیا جائے گا تو اکیلے رہنے کے بجائے گروپ کی صورت میں رہا جانا چاہیے، کیونکہ گروپ پر حملہ کرنا شیروں کے لیے تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے۔ یہ بات شیر بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کبھی شیر سے اکیلے میں سامنا ہو جائے اور اپنی جان بچانے کی ایک آخری کوشش کرنے کا مقصد ہو تو بھاگ جانے یا شیر کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے کا تو سوچیے گا بھی نہیں۔ درخت پر چڑھ کر بھی اپنی جان بچانا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے، یا شاید بچائی بھی جا سکے۔ اس مشکل ٹائم میں صرف ایک ہی راستہ بچے گا کہ شیر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہنا چاہیے اور اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر شور بچانا چاہیے اور خود کو بڑا دکھانا کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ شیر اپنے سے بڑے انسان کو سمجھ کر پیچھے ہٹ جائے، خود سے کمزور سمجھ کر حملہ نہ کرے۔ اس سب کے باوجود شیر اگر آپ کے پاس آئے تو اس کے بعد صرف ایک واحد حل یہی بچتا ہے کہ اس کی آنکھوں اور سر پر پنچ کرنے کی ایک آخری کوشش کی جائے۔ اب آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے
کہ شکار کو لے کر یہ شکاری بہت فوکسڈ ہوتا ہے کہ زمین ہو یا درخت کی اونچائی یا پھر پانی ہی کیوں نہ ہو، یہ اب کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا۔ یہ شکار کے پیچھے پانی میں بھی بھاگ سکتا ہے۔ ان کی سوئمنگ سکل بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ضرورت پڑنے پر یہ شکاری تیر کر ندی بھی پار کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پانی میں اترنا اور پانی میں شکار کرنا کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ اور پھر پانی میں ان کا دشمن مگرمچھ بھی تو موجود ہوتا ہے جن سے ان کی کچھ خاص بنتی نہیں ہے۔ ویسے بنتی تو ان کی ہائنا یعنی لگڑ بگوں سے بھی نہیں ہے۔ دیکھنے میں ہائنا شیر سے سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں مگر اصل میں بہت چالاک ہوتے ہیں۔ یہ اکثر ایسے ہی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں شیر کا خاندان موجود ہوتا ہے۔ ان دونوں شکاریوں کے شکار بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے درمیان بہت ہائی کمپلیکسز ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ویسے تو شیر لگڑ بگوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور انہیں آسانی سے اپنا شکار بنا سکتے ہیں، لیکن شاید شیر کو لگڑ بگوں کا شکار کرنا کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کھانے سے شیر کو اتنا نیوٹریشن نہیں ملتا جتنا کہ گھاس کھانے والے جانوروں کو کھا کر ملتا ہے۔ گروپ کی صورت میں یہ لگڑ بگا ہمیشہ شیر پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو کئی بار اپنا شکار چھوڑ کر بھاگ جانے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ شیر کو یہ اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ یہ اپنا بڑا شکار چھوڑ کر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے شکار کو چرا کر بھاگنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ نہ صرف لگڑ بگا بلکہ شیر بھی ان کے شکار کو عام طور پر چرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے مانا جاتا تھا کہ اگر ان کے درمیان کھانے کی مقدار زیادہ ہو جائے تو شاید ان کی لڑائیاں کچھ کم ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ان کے کھانے کی مقدار بھرپور ہوتی ہے تب ان کے حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی لڑائیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑائی کیے بغیر بالکل بھی چین نہیں ہے۔ وجہ بے شک کوئی بھی ہو، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑائی کیے بغیر بالکل بھی چین نہیں ہوتا۔ ایسے میں لگڑ بگڑ کا دور بھگاتے اور ایک دوسرے کا شکار چراتے ہوئے شیر خاندان اپنے دن گزارتا ہے، اور شیروں کو ہر روز 5 سے 7 کلو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پانی بھی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی موسم میں ان کے علاقے میں پانی کی کمی ہو تو ان کی اس بات کو یہ خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ پانی کے بغیر شیر پھر بھی 4 دن گزارا کر سکتا ہے، 4 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن شیر بغیر سوئے اپنی نیند پوری کیے بغیر بہت مشکل سے زندہ رہتا ہے، کیونکہ تقریباً 16 سے 20 گھنٹے شیر سوتے ہیں۔ اس کو ان کی فیملی ٹائم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا پھرتیلا جانور اتنا سست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شیر اصل میں سست نہیں بلکہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اس کو اپنی انرجی مینیج کرنی آتی ہے۔ شکار کے دوران اس کو اتنی تیزی سے بھاگنا پڑتا ہے، اونچی اونچی چھلانگیں لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کو اپنی انرجی محفوظ کرنی پڑتی ہے، اور پیٹ بھرنے کے بعد اس کو جلدی جلدی سے شکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے بلا وجہ یہاں وہاں پھرنے سے بہتر یہ چھاؤں میں سونا پسند کرتا ہے۔ تو یہ تو شیر کے لیے فائدے کا ہی سودا ہوتا ہے۔ ان کو سونا بے شک پسند ہوتا ہے، لیکن جب خاندان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو پرائڈ کی شیرنیاں بہت پھرتیلی دکھائی دیتی ہیں۔ شیرنیاں تو شیر سے بھی زیادہ چست اور پھرتیلی ہوتی ہیں، اور بات جب سینس آف رسپانسبلٹی کی آتی ہے تو ان کو کوئی بھی مات نہیں دے سکتا، کیونکہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا ان کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ ان کی شرارتوں کا حصہ ہونے سے لے کر شیر کی ڈانٹ سے بچانے تک یہ ہمیشہ ہوشیار رہتی ہیں۔ دشمن سے اپنے بچوں کو بچانے میں کبھی یہ چوکتی نہیں ہے۔ پرائڈ میں موجود ہر شیرنی دوسری شیرنی کے بچوں کا اسی طرح سے خیال رکھتی ہے جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ ان کے درمیان آپسی سمجھ اور پیار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو بہت اچھی دیکھ بھال اور پیار ملتا ہے۔ بچے جو کب اور لائن لیٹ کہلاتے ہیں وہ خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، اور شکاری کی باریکیاں سیکھ جاتے ہیں خاندان کا حصہ ہوتے ہوتے۔
عمر کے ساتھ ساتھ یہ اپنی زندگی کے تجربوں کو جوڑتے جاتے ہیں اور شیروں کے خاندان کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ شیر کا خاندان جب تک ساتھ رہتا ہے، ان میں گہرا پیار اور گہرا رشتہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، آپس میں سر سے ہلا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کھانے کا انتظام ہونے پر ایک دوسرے کو دہاڑ دہاڑ کر آوازیں دے کر بلایا جاتا ہے۔ ان کے خاندان میں بچوں کو بہت پیار ملتا ہے، لیکن کھانے کے ٹائم پر بچوں کا نمبر آخر میں آتا ہے، کیونکہ شکار کرنے کے بعد شیرنیاں شکار کو پرائڈ میں لے کر جاتی ہیں، جہاں پر شیر شکار کو سب سے پہلے کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس کے بعد شیرنیاں خود کھاتی ہیں، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ بچوں کے حصے میں آتا ہے، پر شاید بچوں کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہوتا ہے۔ پرائڈ کی زیادہ تر شیرنیاں اکثر بچوں کو ایک ہی ساتھ جنم دیتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی ساتھ ساتھ ہی کرتی ہیں۔ شیر اور شیرنیاں 4 سے 5 سال کی عمر تک آتے آتے سیکشولی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، اور ان میں میٹنگ کے لیے سال کا کوئی خاص سیزن موجود نہیں ہوتا۔ شیروں کی پریگننسی پیریڈ تقریباً 4 مہینے تک ہوتی ہے، جس کے بعد ایک شیرنی 2 سے 3 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ ان کا برتھ پروسیس بھی بہت سیکرٹ ہوتا ہے، کیونکہ شیرنیاں اپنے گروپ سے الگ ہو کے بچوں کو جنم دیتی ہیں، اور یہ کسی دور دراز غار یا بند جگہ پر چھپی ہوئی جگہ پر چھپ کر بچوں کی پیدائش کرتی ہیں، اور پھر تقریباً 6 ہفتوں کے بعد اب دوبارہ پرائڈ میں اپنے بچوں کو لے کر شامل ہو جاتی ہیں۔ ایسا شاید یہ بچوں کی حفاظت کی وجہ سے کرتی ہوں گی، کیونکہ پیدائش کے ٹائم یہ بچے بہت کمزور ہوتے ہیں اور بلائنڈ ہوتے ہیں، یہ پوری طرح ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور پیدائش کے ٹائم ان کے جسم پر ڈارک سپوٹس بھی ہوتے ہیں جو ٹائم کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتے ہیں۔ 3 ماہ کے ہوتے ہوتے یہ بچے اپنی ماں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 11 ماہ کے ہوتے ہوتے یہ شکار کرنے کے ٹرکس میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن 2 سال کے ہونے تک یہ خود اپنے دم پر سروائیو۔ یوں تو شیر کو کون ڈرا سکتا ہے، لیکن شیر کے بچوں کا شکار تو بہت سے جانور کرتے ہیں، اور ان کا شکار کرنے کے لیے بہت سے جانور گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے میں مدر لائن کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ فادر لائن بھی اپنے بچوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے اور ہوشیار رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 8 میں سے صرف 1 بچہ ہی بالغ ہونے تک کا سفر طے کر پاتا ہے۔ بڑے ہو جانے کے بعد بچوں میں سے صرف فیمیل ہی اس پرائڈ کا حصہ بنی رہتی ہیں۔ بالغ میل جو اس پرائڈ کو بچپن سے اپنا گھر سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پرائڈ سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ 2 سے 3 سال کے جوان شیر کے لیے کافی مشکل ٹائم ہوتا ہوگا، کیونکہ اپنے خاندان کے علاوہ ان کی زندگی گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ ان کو ڈر بھی لگتا ہوگا، اپنے علاقے سے باہر قدم رکھتے ہوئے ان کو بہت زیادہ خوف بھی آتا ہوگا، کیونکہ ان کے باہر اس علاقے سے باہر تو دوسرے شیروں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ان جوان شیروں کو اپنے علاقے میں قدم بھی نہیں رکھنے دیتے۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی ان کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ کافی مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے بغیر ان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور خاندان کے لیے بھی ان کو اپنے آپ سے الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دور کرنا کہاں آسان ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری بھی ہے۔ شیروں کی دنیا کا اصول ہے کہ شیرنیاں بڑی ہو کر اپنے خاندان کے لیے شکار کریں گی، اور شیر الگ ہو کر اپنا ایک الگ خاندان بنائیں گے اور ان کا سردار بنیں گے۔ اسی لیے جوان شیر اداس پریشان ہو کر اپنے خاندان سے الگ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ٹائم اپنے بھائیوں کے ساتھ یا الگ یہاں وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بھوک لگنے پر شکار کرتے ہیں، اور ایسا کرتے کرتے جب یہ مکمل شکاری بن جاتے ہیں تو یہ کسی پرائڈ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس ٹائم یہ شیر مکمل شکاری بن کر کسی دوسرے پرائڈ کے سردار شیروں کا آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس پرائڈ میں موجود شیر جو 1 سے 4 تک ہو سکتے ہیں، ان سے ان کی دمدار لڑائی ہوتی ہے۔ دونوں طرف بھرپور شکاری ہوتے ہیں، اسی لیے لڑائی بھی دمدار ہوتی ہے، اور بہت بار شیر ایسے حملوں میں اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس پرائڈ کا سردار عمر دراز ہو چکا ہے تو وہ ان بالغ شیروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس پرائڈ پر ان جوان شیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔
جس کی رکھوالی ان کو اگلے 3 سے 4 سال تک کرنی پڑتی ہے، اور اگر اس دوران شیروں کی کسی دوسری ٹولی نے حملہ کر دیا تو اس کے لیے بھی ان کو تیار رہنا پڑتا ہے۔ اس طرح شیروں کے حملے اور پرائڈ پر قبضہ کی لڑائی تو ان کی چلتی ہی رہتی ہے۔ پرائڈ میں موجود بچوں کو آنے والا نیا سردار شیر مار دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پرائڈ میں موجود بچوں کی تعداد صرف اسی کی ہو اور اسی کے بچے ہوں۔ اسی وجہ سے بہت سے بچے اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ جو عمر دراز پرائڈ کا پرانا شیر پرائڈ سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، وہ اکثر زخمی اور مجبور ہوتا ہے۔ اس ٹائم وہ جانتا نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال اس کو اس ٹائم نہیں کرنا آتا۔ اب وہ اپنی طاقت کو لیے اپنی جان بچائے کہیں انجان علاقے میں چلا جاتا ہے۔ وہ نئے پرائڈ پہ حملہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور کوئی اس کو اپنے پرائڈ میں آنے بھی نہیں دیتا اور اپنے علاقے میں شامل بھی نہیں ہونے دیتا، اپنے علاقے کے آس پاس تک نہیں رہنے دیتا۔ تو ایسے میں وہ اکیلا ہی اپنی باقی کی زندگی گزارتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور بہت زیادہ سختی ہونے کی وجہ سے اکثر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ کبھی جنگل کا یہ سردار کس طرح گمنامی کی موت مر جاتا ہے۔ کوئی نہیں جان پاتا کہ پورے جنگل کو اپنی دمدار دہاڑ سے ہلا دینے والا شیر آخر گیا تو کہاں گیا۔ ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کی وجہ سے ہی جنگلوں میں شیر 8 سے 10 سال کی عمر گزار پاتے ہیں، جبکہ شیرنیاں 15 سال تک اپنے پرائڈ میں رہتے ہوئے اپنی اگلی نسلوں کو پروان چڑھتا دیکھتی ہیں اور اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ یہ سب تو ہو گئی شیر کی عام زندگی، جو اس کو پیدائشی طور پر ملتی ہے۔ یہ زندگی اس کو قدرتی طور پر ملتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں آنے والے خطروں کا کیا، جو کہ قدرتی طور پر اس کو نہیں ملتے۔ جنگل میں ہونے والے خطروں سے نپٹنا تو اس کو آتا ہے، کیونکہ وہ نیچرل ہے، لیکن انسانوں سے ملنے والے خطروں کا کیا، وہ تو نیچرل نہیں ہے، کیونکہ شیر کی ہڈیوں اور کھال کو غیر قانونی طور پر بیچنا اور موٹی رقم کمانا کہاں کا نیچرل کام ہے۔ کھیل اور تفریح کے لیے بھی شیر کو مار دینا نیچرل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاقے پر قبضہ کرنا اور انسانوں کی آبادی کی طرف اس کو جانے پر مجبور کرنا بھی نیچرل نہیں ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سب بالکل بھی نیچرل نہیں ہے۔ ایشین لائن بھی ختم ہونے کے کگار پر ہے، اور افریقن لائن کی تعداد بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ طاقت ہمت کے لیے جانے جانے والا یہ جنگل کا بادشاہ ہم انسانوں کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہم انسانوں کی رسپانسبلٹی ہی بنتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو آسان بنائیں، نہ کہ ان کو اور زیادہ مشکل بنائیں ان کی زندگی کو، کیونکہ ان جانوروں کو پہلے ہی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی زندگی کو قدرتی طور پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور ہم انسان تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو تمام مخلوق سے اعلیٰ بنایا ہے، اسی لیے ہم انسانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم باقی تمام مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ اپنے وجود کو دوسرے مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث بنائیں۔ بلا وجہ کسی بھی جاندار کو تکلیف دینا ہم انسانوں کی شان کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم نے شیروں کی زندگی کے بارے میں تمام رازوں سے پردہ اٹھایا اور جانا کہ ان کی زندگی میں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور ہم انسانوں کی وجہ سے ان کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جن کو ان شیروں سے محبت ہے اور جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، وہ شیروں کے لیے 10 اگست کو ورلڈ لائن ڈے مناتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس جنگل کے بادشاہ کے بارے میں معلومات دے سکے اور ان کی زندگی کو بچایا جا سکے، اور ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم اس جنگل کے بادشاہ سے ملوا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ جنگل کے بادشاہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہے۔